بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جمعرات کو ہم انبیاء کی داستانیں اور قصے بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، تو آج ہم نمرود اور مچھر کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اس کی ضرورت نہیں ہے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر ہے 258۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس آدمی کی طرف کہ جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا پروردگار کے بارے میں، ان عطاہ اللہ الملک، اور اس آدمی کو جس سے ابراہیم نے بحث و مباحثہ کیا خدا نے اسے ملک عطا کیا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی تو مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ قال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، تو اگر رب ہے، پروردگار ہے، اللہ ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، جس نے کفر کیا وہ مبہوت رہ گیا، یعنی جواب نہیں دے سکا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظالم قوم کی کبھی بھی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ احادیث بیان کرتے ہیں اور پھر اس داستان کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ائمہ اطہار کا کلام، بے شک بے شک۔ اس سے بہتر کلام کو، اللہ کے کلام کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے کلام کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ اور وہ لوگ جن کو علم میں رسوخ حاصل ہے۔ علم میں رسوخ اس کو حاصل ہوگا جو یہ کہہ رہا انا مدینۃ العلم وعلی بابا۔ تو امام فرماتے ہیں ملک الارض کلھا اربعۃ، یہ اربعۃ کہ زمین پر چار آدمیوں نے حکومت کی ہے، مومنان و کافران، دو ان میں سے مومن ہیں اور دو ان میں کافر ہیں۔ اما المؤمنان، جو مومن ہیں، فسلیمان ابن داؤد، سلیمان ابن داؤد ہے، وذوالقرنین، دوسرا ذوالقرنین، دو مومن تھے، چار آدمی نے حکومت کی، دو مومن تھے دو کافر۔ اور کافر کون سے ہیں؟ والکافران نمرود، کافروں میں سے ایک نمرود ہے، والبخت نصر، دوسرا بخت نصر۔ اس کا مطلب ہے فرعون کی حکومت پوری دنیا پر نہیں تھی، ورنہ اس کا ذکر بھی امام فرماتے۔ یہ کتاب خصال میں جلد نمبر 1 میں 255 صفحے پر امام کی یہ حدیث ہے۔ اب علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوم الاربعاء القی ابراہیم فی النار، اس کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یوم الاربعاء وضع المنجنیق، پھر بدھ کا دن تھا، انہوں نے منجنیق جو مشین ہوتی ہے پتھر پھینکتی ہے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس منڈال میں پھینکا، یہ بھی بدھ کے دن انہوں نے لگائی۔ یوم الاربعاء سلط اللہ علی النمرود البقعۃ، اور وہ بھی بدھ کا دن تھا جب خدا نے مچھر کو مسلط کیا، کس پر؟ نمرود پر۔ یعنی امام علیہ السلام نے وضاحت کی ہے کہ یہ بدھ کا دن تھا کہ انہوں نے آگ جلائی، بدھ کا دن تھا منجنیق میں ڈالا، بدھ کا دن تھا، اسی کی ری ایکشن میں خداوند تعالیٰ نے مچھر کو مسلط کیا، کس پر؟ نمرود پر۔ پھر امام علیہ السلام اس ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْبَعُوضَةَ وَأَهَانَ بِهَا جَبَّارَ نمرود، کہ یہ جو مچھر ہے اس کے ذریعے خداوند تعالیٰ نے نمرود کی مٹی کو خاک میں ملا دیا۔ نمرود جس نے
اللہ پر تکبر کرنے کی کوشش کی اور انکر ربوبیت ہو، خدا کی ربوبیت کا انکار کیا. فصلت اللہ علیہ اضعف خلقہ، خدا نے کیا کیا؟ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، خدا نے اپنی کمزور سی مخلوق کو اس پر مسلط کر دی. جس طرح آج کل ہے یہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، بڑی بڑی طاقتیں اس کے سامنے عاجز ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے وہ لاچار ہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لے یوریا قدرت ہو، تاکہ خدا اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے. وہ عظمت ہو، اپنی عظمت کا. فعیل بعوضت ہو، یہ مچھر تھا. فدخلت فی منخرے، نمرود کے اس ناک سے داخل ہوا. وصلت الی دماغ، اور اس کے دماغ تک پہنچ گیا مچھر. وقتلت ہو، اور اس مچھر نے اسے قتل کر دی. اب آتے ہیں داستان کی طرف. یہ تو قرآن تھا اور پاک کلام تھا ان ہستیوں کا. ہوا اس طرح کہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا اور اس کے بعد اس سے پہلے خدائی دعویٰ کرنے لگا کہ میں خدا ہوں، میں پروردگار ہوں. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب پروردگار ہے، تو خدا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کون سا ایسا کام جو پروردگار کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پروردگار مارتا ہے زندہ کر. اس نے کہا کہ میں بھی ایسا کام کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں اور زندہ بھی کر سکتا ہوں. کہا وہ کس طرح؟ 2 قیدی لائے گئے جیل سے، ایک کو نمرود نے مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا. پھر حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو بھی اگر رب ہے، اللہ ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال. جب یہ کہا تو وہ خاموش ہو گیا. اب خداوند اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا نمرود کی طرف کہ تو یہ جو نافرمانی کے دعوے ہیں، خدائی دعوے ہیں، اس سے دستبردار ہو جا اور سیدھے راستے پر آ جا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اپنے الفاظ میں، انسان بن جا. تو اس نے نہیں مانا، بلکہ اعلان کر دیا کہ میں ابراہیم کے پروردگار سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. اسے تمام اپنی فوجیں اکٹھی کی، لشکر تیار کیا. تو خدا نے مچھروں کو بھیجا. تو مچھر جو ہے وہ اس کی فوج کے، اس کے جو جانور تھے ان کے ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچے اور وہ سارے ہلاک ہوئے. خود نمرود بھاگ گیا، بھاگ کر اپنے محل میں داخل ہو گیا اور خوشی کا اظہار کرنے لگا کہ میں بچ گیا ہوں. پھر خدا نے ایک اور فرشتے کو بھیجا کہ اس کو نصیحت کرنے کے لیے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے، اس کی ہدایت کرنے کے لیے. لیکن اس نے خداوند تعالیٰ کی ایک نہ مانی. پھر خدا نے ایک مچھر کو بھیجا، چھوٹا سا مچھر تھا، اس کے محل میں داخل ہو گیا. مچھر جا کے اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچ گیا. صورتحال ایسی ہو گئی کہ وہ نمرود جو خدائی دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا تھا، وہ روزانہ جن غلاموں کے سامنے اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہی غلام اسے روزانہ تھپڑ مارتے تھے، جوتیاں اتار کر کے اس کے سر پہ مارتے تھے. صحیح، اے لیون پروردگار کا دعویٰ کرتا تھا تو، صحیح، اور دعویٰ کر تم. آخر میں وہ اسی مچھر کی وجہ سے مر گیا، قتل ہو گیا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن کی جو داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، وہ ہمارے لیے درس ہے. جب اتنی بڑی بادشاہت رکھنے والا، اتنی بڑی دعویٰ کرنے والا خدا کی چھوٹی سی مخلوق کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو ہم کون سے باغ کی مولی ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں. صرف ایک سانس کی وجہ سے ہمارا سلسلہ چل رہا. ایک سانس اگر یہ رک جائے ختم. دل کی دھڑکن رک جائے تو ختم. خون کا جریان رک جائے، اس کا جو چلنا ہے بہاؤ رک جائے، ختم. کس بات کا تکبر، کس بات کی بڑھائی، کس بات کا غرور؟ جب نمرود جیسا آدمی اتنا مال رکھنے کے باوجود، اتنی پراپرٹی رکھنے کے باوجود، اتنی فوج رکھنے کے باوجود، اتنی بڑی بادشاہت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکا خدا کی خدائی کے سامنے. حالانکہ خدا نے اسے اپنی قدرت پوری دکھائی نہیں.
پوری قدرت خدا نے دکھائی دکھائی نہیں ہے. پوری قدرت خدا دکھاتا تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوتا. بس کوئی آدمی بھی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو کب خدا کا مقابلے کب یہ احساس ہوتا ہے کہ انسان خدا کا مقابلہ؟ جب مظلوم پر کسی بیکس آدمی پر ظلم کر رہا ہوتا، جب بیکس آدمی کی آبرو کو خاک میں ملا رہا ہوتا، جب بیکس آدمی کو وہ کچھ چیز نہیں سمجھ رہا ہو رہا اور خود جو ہے غرور کی وجہ سے گھمنڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس مقام پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے، فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، نمرود بننے کی کوشش کرتا ہے. بس اگر جو آدمی میں نمرود بننے کی کوشش کرتا ہے، پہلے سب سے پہلے یہ انجام جان لے نمرود کا. مچھر کو یاد کرے. مچھر کو یاد کرے. مچھر کو دھول کی بات ہے، یہ ایک کیا ہے، وائرس کو، کرونا کو یاد کر لیجیے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے اور اس کا پروردگار کیا ہے. خدایا ہمیں کیا بات. غرور اور تکبر، گھمنڈ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر وہ گناہ جو تیری ذات پاک کی بارگاہ میں گستاخیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ کرونا کی وجہ سے بیمار ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں جو محفوظ ہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں میری والدہ بیمار ہے، انہیں شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما. 5 دفعہ اس آیت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعا یکشف السوء. 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 یا اللہ میری والدہ کو صحت کاملہ وعاجلہ عطا فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی سے عرض کرتے ہیں اور کہیں بھی جہاں کہیں بھی مومن مسلمان بلکہ انسان کسی بیماری میں مبتلا ہے ان کے شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرما. آخر میں اپنے مرحومین اور خاص طور جو پروگرام میں ہمارے پروگرام کو مومنین و مومنات دیکھیں گے ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات پر اللهم صل